اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ قبل از اسلام ہر مذہب اور ملت میں پاکیزگی، طہارت، نہانے دھونے، خوشبو لگانے اور صاف ستھرا لباس پہننے کا رواج تھا۔ ان کی نسبت اصول و ہدایات تھیں، لیکن ان کا رنگ عمومی تھا، جبکہ اسلام نے حفظان صحت کے اصولوں کو بالکل نئے اور مفید اصول و قواعد کے ساتھ ملا کر پیش کیا۔ اور ابتدائی زمانہ اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا کہ اپنے کپڑے صاف رکھا کرو اور ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے کلی پرہیز کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ صاف ستھرے رہا کرو کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے۔ اس سے اسلام کی خوبصورتی اور صفائی کا حکم واضح ہوتا ہے۔ اسلام نے حفظان صحت کے جو اصول پیش کیے ہیں ان پر عمل کر کے انسانی زندگی میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جبکہ ان کی خلاف ورزی کرنے اور ان سے غفلت برتنے کی صورت میں صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب رات جلد سونے اور صبح سویرے بیدار ہونے کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کرتا، لیکن اسلام نے باقاعدہ حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبح سویرے اٹھا کرو کیونکہ اس کا بڑا اجر اور فوائد ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یعنی ہر قول و فعل قرآنی تعلیم کے مطابق تھا۔ اسی لیے اگر کسی امر کی نسبت قرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح حکم نہ ہو تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی اس نسبت حکم کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر مسلمان کے لیے قابل تقلید ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کاروباری لوگ میلے کچیلے کپڑوں میں چلے آئے۔ انہیں پسینہ آیا تو مسجد میں بو پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا کر آتے تو اچھا ہوتا۔ اس دن سے غسل جمعہ شرعی حکم بن گیا، جس کی ترویج خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور غسل کے بعد تیل لگا کر اپنے بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگایا کرتے اور اتنی لگاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی مانگ میں چمکتی ہوتی۔ جن کوچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا وہ مہک جاتے۔ اسلام جس طرح صاف ستھرے لباس کو بدن کی زینت قرار دیتا ہے، اسی طرح برتنوں کی نسبت بھی سادگی کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ان کے استعمال سے تکبر اور نمائش کی بو آتی ہے۔ انسانی صحت پر رہائش اور سکونت بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اسلامی عبادت گاہیں بڑی وسیع اور کشادہ ہوتی ہیں اور یہاں صفائی کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے۔ مکان اور عبادت گاہیں ہوادار اور روشن ہوتی ہیں کیونکہ بہت سے جراثیم تاریکی میں پرورش پاتے ہیں اور سورج کی روشنی میں مر جاتے ہیں۔ اسلام نے انسانی زندگی میں کھانے پینے کی چیزوں کے حلال اور حرام میں تقسیم کرنے کے علاوہ اشیاء خورد و نوش کی پاکیزگی کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ کسی کھانے پینے والی چیز کا محض حلال ہونا کافی نہیں، اس کے ساتھ پاکیزہ اور صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اسلامی اصولوں کو بھلا چکا ہے، جس میں سب سے زیادہ قصور والدین کا ہے، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچپن ہی سے بچوں کو حفظان صحت کے اسلامی اصولوں کی عادت ڈالیں تاکہ بلوغت تک پہنچتے پہنچتے یہ اصول ان کی زندگی کے معمولات کا حصہ بن جائیں۔ چنانچہ اسلام نے حفظان صحت کے جو اصول پیش کیے ہیں ان پر اگر عمل کیا جائے تو اس سے نہ صرف صحت برقرار رکھی جا سکتی ہے بلکہ ان اصولوں کو اپنا کر ہم مختلف بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔